مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 33واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ۔ آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اور حیات طیبہ کے آخری اسباق میں سے ایک اہم سبق جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں اس کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کے فروغ اور اشاعت کے لیے جو خدمات اور جو مساعی انجام دیں وہ اب پایہ تکمیل کو پہنچ رہی تھیں اور اس کے آثار پوری دنیا میں دیکھے جا سکتے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے اہم مشن کو مکمل فرمایا اور اس مشن کی تکمیل پر جبکہ خصوصی طور پر خانہ خدا، خانہ کعبہ، بیت اللہ الحرام شرک کی آلودگیوں سے پاک ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ بیت اللہ کا حج فرمائیں اور امت مسلمہ کو اس حج کے مناسک اور حج کی تعلیم ارشاد فرمائیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ کے آخری سال میں سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے ارادہ فرمایا اور اس کے جو آثار تھے وہ ظاہر ہو رہے تھے کہ آپ اپنی زندگی کے آخری ایام کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کا آغاز کیا تھا وہ مشن اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا عامل مقرر فرمایا اور ان کو روانہ کیا۔ روانہ کرتے وقت ان سے یہ کہا کہ اے معاذ، مجھے لگتا ہے کہ اب اس کے بعد میری تم سے ملاقات اس مقام پر نہیں ہو سکے گی۔ تو یہ ایک اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدت ان کے لیے متعین فرمائی گئی تھی وہ اب پوری ہونے والی ہے، اور جس مشن کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی وہ مشن بھی اپنے عروج پر پہنچ کر اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرائض منصبی ہیں اس کی تکمیل ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ ذی القعدہ میں 4 دن باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا اور ذوالحلیفہ میں جا کر رات قیام کیا۔ ظہر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل فرمایا اور اس کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر خوشبو لگائی۔ 4 ذی الحج سن 10 ہجری کو صبح کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ اس طرح سفر میں تقریباً 8 راتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد حرام میں داخل ہوئے تو آپ نے چونکہ حج اور عمرہ کا احرام ایک ساتھ باندھا ہوا تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کی حالت میں عمرہ ادا کیا، خانہ کعبہ کا طواف کیا، صفا مروہ کی سعی کی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا، اور اسی احرام میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج یوم الترویہ جسے کہا جاتا ہے اس پہ منی کی طرف روانہ ہوئے، اور 9 ذی الحج کی صبح تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منی میں ہی مقیم رہے، اور اس دوران نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور پھر 9 تاریخ جو وقوف عرفہ کا دن ہے اس کی فجر کی نماز بھی منی میں ہی ادا فرمائی۔ اس طرح 5 نمازیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منی میں ادا فرمائیں، اور صبح وقوف عرفات کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نمرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ
لگایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ اب اس دوران وہ ایک منظر تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 1,24,000 یا 1,44,000 کا جم غفیر تھا۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ 20 سال سے بھی زائد عرصے پر محیط جو جد و جہد تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اقامت دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اور روئے زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے جو جد و جہد تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تگ و دو تھی، اس کا ثمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آج آ چکا تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں پوری دنیا سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور فرزندان اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کا فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اور اس خطبہ کے موقع پر جو کہ وقوف عرفہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے اسلام میں جو ہے وہ ایک بین الاقوامی چارٹر کی اہمیت حاصل ہے۔ اس خطبہ کے اندر جو ارشادات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یقینی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح حج ایک عالمگیر عبادت ہے، اسی طرح حج کا جو خطبہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ وہ ایک مسلمانوں کے لیے ہی نہیں، پوری انسانیت کے لیے ایک عالمی چارٹر ہے، اور ایک ایسا میثاق ہے، ایک ایسا جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسی دستاویز ہے کہ جس سے پوری انسانیت نہ صرف یہ ہے کہ امن و امان اور عدل و انصاف اور اس دنیا کے اندر سکون و اطمینان کا درس حاصل کر سکتی ہے، بلکہ اپنے بہت سے مسائل کا حل بھی اسی میں تلاش کر سکتی ہے۔ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ کے اندر جو باتیں ارشاد فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو اسی بات کی تاکید فرمائی اور اشارہ فرمایا کہ میری بات کو غور سے سن لو، کیونکہ یہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غالباً اس سال کے بعد میں حج کے اس موقع پر تم سے ملاقات نہیں کر سکوں گا۔ تو یہ ایک واضح اشارہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مشن کی تکمیل فرما چکے ہیں، اور اب یہ اس مشن کے حوالے سے ایک اہم ترین موقع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا یہ پہلا اور آخری حج تھا۔ اس اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حج کے مناسک بھی سکھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کے اساسی اور بنیادی جو ایشوز تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تمام انسانیت کے سامنے پیش فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ تمہارا خون اور تمہارا مال یہ اسی طرح محترم ہیں اور اسی طرح قیمتی ہیں جس طرح آج کے دن اس مقام پر اور اس مہینے کے اندر اور یہ جس جگہ پر تم سب لوگ موجود ہو، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ محترم ٹھہرایا ہوا مقام ہے، یہ ایک مقدس مقام ہے، اس کی جو تقدس ہے، اس کا جو احترام ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی جان اور ان کا مال دوسروں پر محترم ٹھہرایا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کا پاس کیا جائے، اس کو ناحق غصب نہ کیا جائے، کسی کو پر ناحق جو ہے وہ کسی کو بھی نقصان نہ پہنچایا جائے۔ تو یہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تعلیم تھی جو خطبہ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جاہلیت کے جتنے بھی دعوے ہیں وہ سب ختم، حتیٰ کہ اگر کوئی جاہلیت میں کوئی خون ہوا ہے تو اب اس کا مطالبہ کرنا کسی کے لیے روا نہیں ہے، اب اس کا مطالبہ کوئی نہ کرے۔ ظاہر ہے جو بات پہلے گزر چکی ہے وہ گزر چکی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ سود، چاہے وہ زمانے جاہلیت میں کسی سے سودی لین دین کیا گیا ہو اور سود کی مد میں اگر کسی نے کوئی رقم کسی کو لوٹانی ہے، واپس کرنی ہے، تو وہ ختم، اب وہ واپس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف جو اصل مال ہے وہی واپس کیا جائے گا۔ سود کلی طور پر ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر اپنے ہی خاندان سے پہل فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہی خاندان میں سے جن لوگوں کے سودی لین دین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب ان کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بھی سود نہیں لیں گے اور ان کو بھی سود لینے کا اب کوئی حق نہیں پہنچتا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے پہل فرمائی،
اور اس طرح سے یہ تمام انسانوں کے لیے تعلیم فرمائی کہ جس طرح تمام انسانوں کا آپس میں ایک دوسرے پر خون اور مال اور عزت و ناموس جو ہے محترم ہے، اسی طرح کسی کے اوپر ناحق دست درازی کرنا، مالی حقوق کے اندر کسی کے دست درازی کرنے کسی کے لیے جائز نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں تلقین کی کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، ان کے حقوق ادا کرو، ان کے حوالے سے جو ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کرو اور اس میں کوئی کوتاہی نہ کرو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اور ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو نازل کی گئی اللہ کی کتاب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی سنت بھی اس کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہیں انسانوں کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے بالخصوص۔ تو اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اسے مت ضائع کرنا، اسے مت گنوانا، اسے مت چھوڑنا، اس کے بارے میں کوتاہی نہ کرنا۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اب اس دنیا میں جو انسانوں کی جو صورتحال ہے اور بالخصوص مسلمانوں کے اندر جو کمزوریاں پائی جاتی ہیں، اور میں نوجوانوں کا ذکر کروں گا، نوجوانوں کے حوالے سے جو اس وقت ایک خاص انداز سے ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک خاص جو ہے سمت کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس میں اگر ہم دیکھیں کہ ہم اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں، تو پہلے تو یہی خطبہ حجۃ الوداع میں جو باتیں کہی گئی ہیں یہ بڑی قیمتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مال کے حوالے سے فرما رہے ہیں، خون کے حوالے سے فرما رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ یہ فتنہ ہے، انسان جو ہے بہت جلد کسی کی جان لینے کے در پہ ہو جاتا ہے، صبر و تحمل ختم ہو گئی، ٹالرنس جو ہے وہ نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، ہر ایک اکھڑا ہوا ہے، کوئی کسی سے صحیح طریقے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک سبقت ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ کیا ہو گیا تمہیں کہ تم سب کو مال اور دولت کی کثرت کی اور اس کی جو مسابقت لگی ہوئی ہے، جو دوڑ لگی ہوئی ہے، اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ اور یہ دوڑ اس وقت تک لگی رہتی ہے جب تک کہ تم قبروں میں نہیں پہنچ جاتے، یعنی یہ مرتے دم تک انسان اسی دوڑ میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجۃ الوداع میں پہلی بات ارشاد فرمائی، یہ اتنی اہم ہے کہ اگر ہم آج کے انسان کا تجزیہ کریں صحیح معنوں میں، کہ جو ایک اس دور کے اندر جو ترقی کا دور کہلایا جاتا ہے، ٹیکنالوجی کا دور کہلایا جاتا ہے، جو چیزیں گزشتہ عرصوں میں، گزشتہ زمانوں میں صدیوں میں ہوا کرتی تھی، وہ اب چند سالوں میں ہو جاتی ہیں، اتنا تیز رفتار ترقی کا زمانہ ہے۔ تو اس زمانے کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قابل عمل ہیں، اور ان کو اگر ملحوظ خاطر رکھا جائے، ان کو اگر پیش نظر رکھا جائے، تو آج کا انسان بھی سکون پا سکتا ہے، اطمینان پا سکتا ہے، وہ روحانی تسکین پا سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے قریب آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منشور پیش فرمایا ہے، جو مینیفیسٹو پیش فرمایا ہے، اسلامک مینیفیسٹو، اس کے سامنے ہم اس کے قریب آئیں، اور وہ حجۃ الوداع کی صورت میں ہے، اور اس میں جس طرح فرمایا گیا، قرآن کے حوالے سے فرمایا گیا، سنت کے حوالے سے فرمایا گیا، تو اس کے قریب آئیں اور فرمایا کہ اس کو مضبوطی سے تھامو، تو اسی میں نجات ہے۔ امت مسلمہ بھی اگر عروج کے راستے پہ گامزن ہونا چاہتی ہے، بالادستی چاہتی ہے، دوسروں اغیار کے تسلط سے اور دوسری قوموں کے غلبے سے اگر نکلنا چاہتی ہے، اور کامیابی کا راستہ چاہتی ہے، نجات کا راستہ چاہتی ہے، تو امت مسلمہ کے پاس بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ امت مسلمہ کو بھی لا محالہ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہوگا، اس کے نظام کو اپنانا ہوگا، بحیثیت اجتماعی طور پر جہاں جہاں بھی مسلمان اکثریت کے اندر ہیں اور مسلم ممالک ہیں، وہاں پہ انہیں اپنے ملکوں کے اندر اسلام کے نظام کو نافذ کرنا ہوگا، اور مدینہ منورہ جیسی اسلامی فلاحی ریاست قائم کرنی ہوگی، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور جو ہدایات ارشاد فرمائیں، وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور
تو اس امت کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا ایک سمندر تھا انسانوں کا، مسلمانوں کا، اور ایک جم غفیر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو متوجہ کر کے یہ بات فرمائی کہ یہ ایک امت ہیں اور اب اس امت کے بعد کوئی دوسری امت نہیں آئے گی، لہٰذا انہیں ایک امت بن کے رہنا ہوگا، ایک امت بن کر سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر شیطان کا اور شیطانی قوتوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، ہر محاذ پہ یہ مقابلہ ہوگا۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، 5 وقت کی نماز ادا کرو، اسی طرح سے رمضان کے روزے رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے حکمرانوں کی ظاہر معروف کے حوالے سے ہی کہا جا سکتا ہے کہ معروف میں ان کی اطاعت کرو، اور اگر یہ سب کچھ تم کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں تم داخل ہونے کے مستحق ہو۔ تو یہ کتنی زبردست تعلیمات ہیں، اتنے اختصار کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہاں پہ ہدایات ارشاد فرمائیں، اس میں ایک طرف ہمیں معاملات کے حوالے سے توجہ ملتی ہے، مالی معاملات کا ذکر ہمیں مل رہا ہے، حکمرانوں کے حوالے سیاسی پولیٹیکل ایشوز بھی ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایڈریس کیے، اور آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے عبادت کا ذکر ہے، عبادت کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر ہے، حج کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور آخر میں فرمایا کہ حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ اس کا مطلب ہے حکمران اچھے ہونے چاہیے، اور اچھے حکمران ہوں گے، نیک اور خدا ترس حکمران ہوں گے، دین پر عمل پیرا ہوں گے، دین کے مطابق چلانے والے ہوں گے، تو ان کی اطاعت کرنے میں بھی مسلمانوں کو شوق اور جذبہ اور ولولہ ان میں ہوگا، اور وہ شوق سے ان کی اطاعت کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ دین کے اندر یہ تفریق نہیں ہے کہ بھائی یہ دنیا کے مسائل ہیں، دنیا کے معاملات ہیں، یہ جو حکمرانوں والا معاملہ ہے یہ چیپٹر تو بھائی کلوز ہے، یہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ عبادت ہے یہ بس یہ انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے کوئی نہ کرے۔ پھر حقوق العباد ہیں، جیسے بندوں کے حقوق ہیں، عورتوں کے حوالے سے، غلاموں کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص تاکید فرمائی۔ تو اب یہ اس چارٹر کو اگر ہم سامنے رکھیں تو اس میں ہمیں ایک جامعیت دکھائی دیتی ہے، اس میں ہمیں آفاقیت دکھائی دیتی ہے، ایک ہماگیر ایک جو ہے وہ کوڈ آف لائف اس کے اندر موجود ہے، اور پھر انسان اس کو چھوڑ کر اور کہاں جا رہا ہے؟ انسان اس سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اسے چھوڑ کر اور اس کو نظر انداز کر کے اور اس سے اپنا جو ہے وہ اپنے دامن بچا کر وہ کسی اور جگہ کہاں عافیت پائے گا؟ کہاں اسے سکون اور اطمینان نصیب ہوگا؟ کہاں اسے اتنی خوبصورت تعلیمات ملیں گی؟ کہاں اتنا بہتر اسے نظام اور ضابطے ملیں گے؟ تو یہی ہے اسلام کی برکت، اسلام کی رحمتیں اور اسلام کی برکتیں، جس کو قبول کرنا چاہیے، جس کے قریب آنا چاہیے۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ کے اختتام پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو اس وقت ایک مجمع موجود تھا ان کے سامنے ایک بات رکھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تمہاری کیا رائے ہے کہ میں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا تھا، جو مشن میرے سپرد کیا گیا تھا، مجھے یہ فرض سونپا گیا تھا کہ میں نے دین تم تک پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو تم تک پہنچانا ہے، تو کیا میں نے یہ فرض نبھا دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے؟ تو تمام لوگوں نے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تمام جو مجمع وہاں پہ موجود تھا بیک زباں سب نے یہ گواہی دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد ادیتا وقد بلغتا، کہ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے جو تبلیغ کا اور جو اپنا فرض ادا کرنے کا جو حق تھا وہ آپ نے پورا ادا کر دیا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی فضا میں بلند کی، اور اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، کہ اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ بندے اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیری طرف سے جو فرض عائد کیا گیا تھا وہ پورا کر دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری تعلیم اور آخری تلقین ان سے یہ کی کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، کہ یہاں جتنے بھی انسان موجود ہیں وہ سب کے سب یہاں غیر موجود لوگوں تک جو یہاں نہیں آ سکے ہیں، مسلمان تو بہت بڑی تعداد میں تھے، اس سے کئی گنا زیادہ مسلمان دنیا میں اس وقت بستے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ
کہا اور انہیں تلقین کی کہ اس پیغام کو ان تک بھی پہنچا دینا. اور یہ ایک تلقین گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ جو اس دور کے اندر بسنے والے مسلمان ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ آنے والی نسلوں تک دین کو پہنچائیں اور آنے والے انسانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور بتدریج یہ پیغام دنیا میں پھیلتا چلا جائے، اور ساری یعنی جس طرح وہاں موجود لوگ سن رہے تھے اسی طرح باقی غیر موجود لوگوں تک پہنچایا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صرف مسلمان کی قید نہیں رکھی بلکہ تمام انسانوں کی طرف اشارہ فرما دیا کہ سب انسان جو یہاں نہیں ہیں، جو انسان بھی یہاں نہیں ہے اس تک یہ پیغام پہنچانا ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. پھر جو اس دور میں جو مسلمان یا انسان نہیں ہیں، جو بعد کے ادوار میں آئیں گے، تو اس دور کے انسانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے دور کے لوگوں تک اس طرح سے دین کو پہنچائیں کہ بچے بچے تک دین پہنچ جائے، اور پھر جب وہ بڑا ہو تو وہ پھر اپنی آنے والی نسلوں تک اس دین کو منتقل کرے، اس طرح سینہ بسینہ. اور یہ جو ہے وہ ایک ایک جو ہے قلب و اتھر تک، یہ قلب و دماغ تک یہ تعلیم اور یہ تلقین پہنچتی چلی جائے اور دین کا پیغام عام ہوتا چلا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوتی ہیں کہ جو بڑی اہم آیات ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا اور اسی طرح تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین کے ضابطۂ حیات کے پسند کر لیا. تو یہ ایک طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کے بعد ایک چیپٹر جو تھا اور ایک باب جو تھا وہ تکمیل کو پہنچ رہا تھا، اور ایک مشن جو تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ وہ مکمل ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جب یہ آیت جب پڑھی گئی اور تلاوت کی گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رو پڑے. تو صحابہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی اس میں کمال کی طرف اشارہ ہے اور کمال کے بعد زوال بھی ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو متوجہ کیا اور تمام اس وقت جو موجود لوگ تھے ان کو متوجہ کیا کہ دیکھو اب ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے، یہ ہمیں یہ بے چینی ہونی چاہیے کہ اسلام جو کہ کمال کے لیے ہے اور اسلام کمال کی علامت ہے، اسلام غلبے کی علامت ہے، اب ہمیں اس کو غالب رکھنا ہے اور اس کو کمزور نہیں پڑنے دینا، اور اس میں کسی طرح سے اسلام کے حوالے سے ہمیں کوئی کمی نہیں آنے دینی. تو اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ روانہ ہوئے اور وقوف عرفہ فرمایا، مزدلفہ روانہ ہوئے، وہاں رات قیام فرمایا، اور اس سے اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا تشریف لے گئے. بلکہ مزدلفہ میں رات قیام کرنے کے بعد صبح جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طلوع آفتاب سے پہلے ہی مینا کی طرف تشریف لے گئے، وہاں بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، اور اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قربان گاہ میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح فرمائے، اور اس کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 37 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح فرمائے. اس طرح 100 اونٹ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ذبح کیے گئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا جا کر طواف کیا، جسے طواف افاضہ یا طواف زیارت کہا جاتا ہے، جو حج کا رکن ہے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر، چونکہ یہ قربانی کا دن تھا، اس دن کا خطبہ بھی ارشاد فرمایا. چاہے زمزم پر آ کر تفصیل سے آپ صلی اللہ بڑے سیر ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی پیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11، 12 اور 13 ذی الحج کو مینا میں ہی مقیم رہے، اور 13 ذی الحج کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت وہاں طواف وداع فرمایا، اسی طرح مناسک مکمل ہو گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو یہ تھا حجۃ الوداع، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری حج، اور اس کے اندر جو اہم ترین خطبہ ہے وہ آپ کے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانوں کو اس منشور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا